بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم فرمایا، یستقبل الامام الناس اذا سلم، جب امام سلام پھیرے تو لوگوں کی طرف رخ کرے۔ نماز کے دوران تو امام کی ایک ضرورت ہے استقبال قبلہ، کہ قبلہ شریف کی طرف رخ کرنا نماز میں ایک نماز کی شرائط میں سے ہے، ضروری ہے۔ لیکن جب نماز مکمل کر لے، نماز سے فارغ ہو جائے، سلام پھیر دے، پھر اس کے لیے جو ہے نا لوگوں کی طرف رخ کرنا یہ مناسب ہے۔ اور احادیث نبویہ میں 3 حالتیں اور 3 صورتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی طرف رخ کرے، یعنی پیچھے مڑ کے لوگوں کی طرف چہرہ کرے۔ ایک یہ بھی ہے کہ دائیں جانب پھر جائے، اور بعض روایات میں بائیں جانب کا بھی ذکر ملتا ہے۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات مبارکہ میں یہ تینوں صورتیں ملتی ہیں، اگرچہ اکثر جو ہے وہ دائیں جانب کا ذکر ہے۔ بہرحال جو ہے نا کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس میں چہرہ مبارک جو ہے قبلہ شریف کی طرف ہر نماز میں رکھا جائے۔ نماز کے بعد جو ہے وہ جب سلام ہو جاتا، دوران نماز تو چہرہ قبلہ شریف کی جانب ہی ہوتا ہے، نماز سے جب سلام پھیر دیتے تو آقا حضور علیہ السلام اپنا رخ انور جو ہے وہ صحابہ کرام کی طرف کرتے تھے، دائیں جانب بھی کرتے تھے اور پھر بعض اوقات بائیں جانب بھی فرماتے۔ اور یہ جو باب قائم فرمایا گیا، یستقبل الامام الناس اذا سلم، جب امام سلام پھیرے تو چہرہ لوگوں کی طرف کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی طرف چہرہ کرنا اس لحاظ سے بھی ٹھیک ہے کہ دوسرے انسان کو جو ہے اہمیت دی جا رہی ہے، ریسپیکٹ دی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو ایک تعلق ہے اس کا اظہار بھی ہے۔ اور یہاں پہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت یہ حدیث پاک جو ہے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، والحکمت فی استقبال المأمومین، کہ یہ حکمت یہ تھی مقتدی حضرات کی طرف رخ انور کرنے کی، تاکہ ان کو جو شرعی حاجت اور ضرورت ہے، جس رہنمائی کی ضرورت ہے، اس رہنمائی کے لیے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام رخ انور بھی کرتے، ان کی حاجت کو پورا بھی کرتے۔ یعنی جو مسئلہ انہیں درکار ہوتا، اس مسئلے کی تعلیم ارشاد فرمانے کے لیے، وضاحت کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی طرف سے صحابہ کرام کی طرف جو ہے وہ چہرہ مبارک کرتے تھے۔ تو آج بھی جو آدمی مطلب اس غرض سے کہ لوگوں کو تعلیم دینی ہے، واعظ و نصیحت کرنا ہے، وہ پھر نماز کے بعد چہرہ لوگوں کی طرف کرے، تاکہ ان کے ساتھ ظاہر ہے مخاطب ہونا ہے تو ان کی طرف چہرہ کرنا ضروری ہے، ان کو بات سمجھانی ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے۔ اور اس کی ایک حکمت یہ بھی لکھی ہے کہ الحکمت فی تعریف الداخل بأن الصلاۃ انقضت، اس کا ایک فائدہ اور حکمت یہ بھی ہوگی کہ امام صاحب جب نماز سے فارغ ہو کے چہرہ مقتدی حضرات کی طرف کیے بیٹھے ہوں گے تو باہر سے آنے والا جو ہے وہ دیکھ کی پہچان لے گا کہ یہ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، نماز مکمل ہو چکی ہے، یہ بھی ہوگا۔ اگر وہ امام جو ہے اسی حالت پہ بیٹھا رہے جس حالت پہ تشہد میں، اتحیات میں، نماز کی حالت میں بیٹھا ہوتا ہے، لوگ بھی پیچھے صفوں میں اسی طرح ہی بیٹھے ہیں، تو آنے والے کو وہم پڑے گا کہ یہ جماعت تو نہیں ہو رہی۔ اس وجہ سے بھی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک جو ہے رخ انور صحابہ کرام کی طرف کرنے کی ایک حکمت امام عینی صاحب نے یہ بھی بیان فرمائی ہے۔ اور اس باب کے تحت جو روایت لے کر آئے حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ، اس میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ اقبل علینا بوجہہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو
آپ اپنے چہرہ مبارک کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوتے۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام توجہ فرماتے، اپنے چہرے مبارک کا دیدار کرواتے، اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنے والے وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جن کی طرف حضور نماز کا سلام پھیر کر اپنا رخ انور ان کی طرف کرتے، اپنی توجہات سے ان کو فیض یاب فرماتے۔ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جدھر چہرہ مبارک کریں اللہ کی ساری نعمتیں ادھر متوجہ ہو جاتی، اور دوسرے مقام پر انہوں نے فرمایا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ آقا حضور تو لالا زاروں کی طرف بھی رخ انور فرما دیں، ادھر ہی بہار آ جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز کے بعد اس طرح چہرہ مبارک کا دیدار بھی نصیب ہوتا، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کے انوار و تجلیات سے بھی صحابہ کرام فیض یاب ہوتے، کتنے ہی خوش نصیب تھے۔ تو یہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا۔ تو اس میں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ نماز کے بعد کی یہ اغراض تو بیان کی ہیں، نماز کے بعد کے علاوہ بھی کسی مجلس میں بیٹھے ہوں تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے بلا وجہ کسی مسلمان کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے، اس کی طرف رخ اور چہرہ ہی کرنا چاہیے تاکہ اس کو اہمیت دی جائے، اس کو متوجہ کیا جائے۔ آج بھی جو مسلم امہ جن مسائل و مشکلات سے دوچار ہے، اس کی بیسک اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ امت کے اندر ایک تفرقہ، امت کے اندر ایک انتشار، ایک تفریق کی صورت ہے، یعنی لوگوں کے چہرے الگ الگ ہو چکے ہیں، مختلف ہو چکے ہیں۔ تو جب لوگوں کا ظاہری طور پہ چہرے مختلف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر بھی ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں آ جاتی ہیں۔ لہذا جو ہے مسلم امہ کی کامیابی اس میں ہے کہ باہمی طور پہ اتحاد اور یکجہتی کی طرف آئے اور ان نظریات حقہ پر قائم دائم ہو جن کی بدولت باہمی طور پہ قریب ہونا آسان بھی ہے۔ اگر چہرے ایک دوسرے کی طرف کریں گے، ایک دوسرے کی طرف رخ کریں گے تو اس کی برکت سے، ظاہری طور پہ اکٹھ کی برکت سے اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی اتحاد کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ یہ ایک بنیادی میں سمجھتا ہوں سبق بھی ہے کہ ہمیں مطلب ہے کوشش کرنی چاہیے ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی طرف اپنا چہرہ کرنا چاہیے، اس کی حاجت اور ضرورت سمجھنی بھی چاہیے، اس کی حاجت اور ضرورت پوری کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور دوسرے سے جو رہنمائی مل سکتی ہے وہ رہنمائی بھی تبھی لی جا سکتی ہے جب رخ ادھر کیا جائے۔ اگر پیٹھ کی ہوئی ہے تو ظاہر ہے ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا رہنمائی بھی نہیں کرے گا۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ترجمۃ الباب کے تحت یہ حدیث پاک بھی اپنی سند کے ساتھ ذکر فرمائی جو حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ مقام پر صبح کی نماز پڑھائی، علی اثر سماء کانت من اللیل، رات کو بارش ہوئی تھی، اس کا بھی اثر موجود تھا، نشانات موجود تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز سے فارغ ہوئے، فلما انصرف اقبل علی الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف چہرہ مبارک کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا هل تدرون ماذا قال ربکم عز وجل، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب عز وجل نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ یہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک ہے کہ یہاں پر کوئی بظاہر حضرت جبریل علیہ السلام کے آنے کا ذکر بھی نہیں ہے، بغیر کسی واسطے سے جو رب نے فرمایا رب کے محبوب نے اسے آگے بیان فرما دیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے سوال کرنا، یہ مختلف اس کی حکمتیں اہل علم نے بیان کی ہیں، اور ایک حکمت اس کے اندر یہ بھی ہوتی ہے کہ جب استاد اور معلم جو ہے وہ اپنے تلامذہ سے، شاگردوں سے سوال کرے تو ان کی توجہ مبذول کروانا بھی مقصود ہوتا ہے، اور جو آگے جواب میں نکتہ بیان کیا جائے گا
یا مسئلہ بیان کیا جائے گا اس کی طرف پوری اہمیت دینا بھی مقصود ہوتی ہے۔ تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی سوالات فرماتے ہیں۔ بسا اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرم کرتے تو صحابہ کرام سے آج رائے سوال کوئی بات کر لیتے کہ سوال آقا حضور اٹھاتے تاکہ صحابہ کرام پورے متوجہ ہوں گے۔ حضور پوچھتے آپ جانتے ہو، تو آگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو جواب دیتے وہ بڑا پیارا جواب ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کا یہ طرز تکلم تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کے جواب میں یہ عرض کرتے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک بھی ہے۔ آج تو معاذ اللہ بعض لوگوں نے علم پڑھا لیکن انہیں اپنے علم پر تو غمنڈ آیا لیکن علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کے اندر جو ارشاد فرمایا وہ کتنا علم عطا کر دیا ہے۔ حضور کے علم کو نہ سمجھ سکے، اپنے علم پہ غمنڈ کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی بات کی جائے تو معاذ اللہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدعت کی طرف جائے گا، شرک کی طرف جائے گا۔ تو آقا حضور کے صحابہ کرام کو یہ وام نہیں پڑتا تھا، انہوں نے براہ راست حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تربیت حاصل کی تھی۔ وہ فوری طور پہ جواب دیتے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے۔ یعنی اللہ و عالم کہنے کے ساتھ اللہ و رسولہ عالم کہہ دیتے تو اس میں یہ نہیں وام پڑتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عالم کہا جا رہا ہے تو یہ شرک تو نہیں ہو جائے گا، ایسے نہیں ان کو وام پڑتا تھا۔ ان کی توحید پختہ تھی، توحید پہ عقیدہ نظریہ پختہ تھا، انہیں حضور علیہ السلام نے سکھایا ہوا تھا۔ تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک صفت علم میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے کلمہ تھا وہی حضور کے لیے کلمہ اکٹھا بولتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اور وہ سمجھتے تھے کہ رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش و فرش کا، کائنات کے ذرے ذرے کا علم عطا فرمایا ہے۔ سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں تو کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیانی۔ تو یہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا۔ صحابہ کرام اسی عقیدہ کا اظہار کرتے حضور کے سامنے۔ تو اگر معاذ اللہ یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عالموں کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرما دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکوت اور خاموشی رضامندی اس بات کی دلیل ہے۔ یہ حدیث تقریری ہوتی ہے نا، صحابہ کرام کہیں یا صحابہ کرام حضور کے سامنے کوئی بات کریں، کوئی کام کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی اختیار فرمائیں، وہ حدیث ہوتی ہے۔ تو آقا حضور نے عرض کیا کیا تم جانتے ہو تمہارے رب عز و جل نے کیا فرمایا؟ تو صحابہ کرام آگے عرض کرتے اللہ و رسول عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کے پیارے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے کہ رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ چونکہ گزشتہ رات بارش ہوئی تھی، ان کے کچھ آثار علامات موجود تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے پھر جواب ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو میرا انکار کرتے ہیں، اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، جو ہے کچھ ایسے بندے ہیں جو میرے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو میرا انکار کرنے والے ہیں۔ آگے اس کی وضاحت بھی آگی تفصیل کے ساتھ کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے نا، جس شخص نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ فذالک مؤمن بی کافر بالکوکب، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے فضل و رحمت سے بارش ہوئی ہے، کیونکہ گزشتہ رات بارش ہوئی تھی نا، اس کے نشانات اثر موجود تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا رب تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کچھ بندے جو ہیں میرے اوپر ایمان رکھتے ہیں، کچھ انکار کرتے ہیں۔ جس بندے نے یہ کہا نا رات جو بارش ہوئی ہے وہ اللہ کے فضل و رحمت سے بارش ہوئی ہے، وہ بندہ میرے اوپر ایمان رکھنے والا ہے، ستاروں کا انکار کرنے والا ہے، ستاروں کا انکار کرنے والا۔
اور آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے یہ کہا مطرنا بنوع قضا و قضا فذلک کافر بی مؤمن بالکوكب، جس نے یہ کہا نا کہ ہمیں بارش تو دی گئی ہے، فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ، فلاں ستارہ فلاں منزل پہ پہنچا، اس ستارے کی وجہ سے ہمیں بارش دی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میرا تو انکار کر رہا ہے، ستارے پہ ایمان رکھ رہا ہے، ستارے پہ اس کو ایمان ہے، میرے اوپر تو میرا تو انکار کر رہا ہے۔ تو اس میں شارحین حدیث کہتے ہیں یہ سارے اسباب جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی تاثیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، لہٰذا جو ہے یہ کہنا کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی، ستارے اس منزل پہ پہنچے، ستارے حقیقی طور پہ مؤثر ہیں، یہ عقیدہ رکھنا تو مومن کا عقیدہ نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اگرچہ بظاہر اسباب کوئی بھی ہیں لیکن ان کے اندر جو اثر پذیری ہے، جو مؤثر حقیقی ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس بنیاد پہ جو ہے یہ حدیث پاک سمجھ آتی ہے۔ تو آقا حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ تبصرہ کیا کہ ہمیں بارش پہنچی ہے، فلاں ستارہ فلاں منزل پہ، فلاں ستارہ فلاں منزل پہ پہنچا، ستاروں کی بدولت پہنچے، جو یہ عقیدہ رکھے یہ تو مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ساتھ ہمیں یہ نعمت ملی ہے، بارش ملی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ راضی ہوتا ہے اور فرماتا ہے یہ بندہ میرا ایمان رکھنے والا ہے، ستاروں کا انکار کرنے والا ہے۔ تو یہ ظاہری اسباب جتنے بھی ہیں، محکمہ موسمیات والے بھی بات کرتے ہیں، علم نجوم کے لوگ بھی کوئی بات کریں، اور بھی کوئی اس طرح کے کسی معاملے کے اندر بھی جو بھی ظاہری اسباب ہیں، یہ کائنات کا نظام تو تحت الاسباب ہے، لیکن مسبب الاسباب بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اسباب کے اندر حقیقی تاثیر بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کو ہی ماننا چاہیے، وہی ساری قدرتوں کا مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لہذا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، لہذا بارش ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت شمار کرنا چاہیے، یہ مومن کی شان ہے۔ اور اس میں یہ بھی سبق دیا گیا گویا کہ سارے معاملات کے اندر بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اللہ کا کرم جو ہے نا اس کا طلبگار بنا رہے۔ ہمارے مشائخ حضرات، مشائخ بکی شریف رحمۃ اللہ علیہ ماں کا یہ طرز تکلم ہوتا تھا، کوئی مرید جو ہے، کوئی شاگرد دعا کے لیے بھی عرض کرتا تو ان کی زبانوں پہ یہی ہوتا اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ تو یہ رب تعالیٰ کے فضل و رحمت کو، اللہ کے فضل و کرم کو شمار کرتے رہنا، فضل و کرم کا ذکر کرتے رہنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور اس میں یہ حقیقت بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز پہ قادر ہے، اور یہ اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ جو بھی آگے کام ہو رہے ہیں ان کے اندر مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کے تحت یہ بھی نکتہ لکھا، فی بیان جلالت قدر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیث اخبر عن اللہ عز وجل بلا واسطہ، کہ یہاں پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند مرتبہ اور مقام بھی واضح ہوتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کی بارے میں خبر دی ہے بغیر کسی واسطے کے خبر دی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہے۔ اسی باب کے تحت کہ جو امام نماز سے فارغ ہو، سلام پھیرے تو چہرہ جو ہے وہ نمازیوں کی طرف کرے، اوپر والی حدیث بھی یہی تھی جو ابھی جو پڑھی ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ نماز سے جب حضور فارغ ہوئے تو آقا حضور نے چہرہ مبارک نمازیوں کی طرف کیا اور ان سے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا رب عز و جل کیا فرماتا ہے؟ تو یہ تیسری حدیث پاک جو ہے اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ بھی سمجھیں کہ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو علم حدیث شریف کے اندر مقام اور مرتبہ ہے، اس عنوان کی
اور یہ مسئلہ ثابت کرنے کے لیے ایک تو کہتے ہیں نا فقہ البخاری جو ہے وہ تراجمے بخاری شریف میں ہے، یہ اوپر جو ترجمہ الباب ہوتا ہے نا، اس کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت اور ان کا ایک علمی مرتبہ اور مقام۔ تو ایک مسئلہ ثابت کرنے کے لیے امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 احادیث مبارکہ لے کے آئے ہیں۔ مسئلہ تو صرف اتنا ہی تھا کہ نماز سے جب امام فارغ و سلام پھیرے تو چہرہ نمازیوں کی طرف کرے، اس ضمن میں 3 احادیث مبارکہ لے کر آئے، اور تینوں کے جو راوی بنتے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ راوی ہیں، یعنی سند بھی مختلف ہے۔ اور پہلی حدیث کے راوی حضرت سامرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے تھے، تو دوسری کے حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ تیسری جو ہے یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آخری راوی جو ہے اس میں مختلف ہے، بلکہ پہلی بھی سند جو ہے وہ مختلف ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز جو ہے مؤخر فرما دی، الی شطر اللیل، آدھی رات تک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز جو ہے مؤخر فرما دی، کسی ضرورت اور کسی حکمت کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے نہ آئے، تو اتنا ٹائم ہو گیا کہ آدھی رات کا قریب کا وقت پہنچ گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ آقا حضور علیہ السلام تو نماز پڑھتے تو جو آپ کا ذوق شوق تھا، ظاہر ہے وہ ذوق شوق تو کسی اور کا ہو نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر کے ساتھ پڑھنے کو پسند فرماتے ہیں، اور اس حدیث پاک سے بھی آپ کو اندازہ ہے، اس مفہوم کی باقی احادیث مبارکہ میں یہ ملتا بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ امت مشقت میں پڑے گی، میں عشاء کی نماز کو لیٹ ہی پڑھا کروں۔ یعنی جن لوگوں کو پھر کام کرنے پہ اعتماد ہوتا ہے نا، ان کے لیے تو وہ لیٹ کرنے سے وہ گویا کہ کام کر سکتے ہیں، تو جو کچے نمازی ہوتے ہیں یا جن کے لیے مشکل بن جاتی ہے، ان کے لیے تو لیٹ کرنے سے ان کی مس ہو جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے۔ تو یہ آقا حضور علیہ السلام نے عشاء کی نماز کسی حکمت کے تحت جو ہے اتنی لیٹ کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انتظار میں تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ثم خرج علینا، پھر حضور علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی تو اقبل علینا بوجہ، آقا حضور علیہ السلام نے اپنا رخ انور ہماری طرف متوجہ فرمایا، نماز پڑھا کے رخ انور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد چہرہ مبارک نمازیوں کی طرف کرے۔ اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اس موقع پر جو حضور نے ارشاد فرمایا، آقا حضور علیہ السلام معمول سے قدرے لیٹ تشریف لائے، تو اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ میں صحابہ اکرام کو اس حوالے سے وضاحت بھی کر دوں، بتا بھی دوں۔ تو اس سے یہ بھی ایک اچھا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر کسی وجہ سے عذر کی وجہ سے کسی حکمت کے تحت لیٹ ہو گیا تو لوگ اس کے انتظار میں بیٹھے، تو وہ جائے تو ان لوگوں کو بتا بھی دے کہ میں اس وجہ سے لیٹ ہو گیا، تاکہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر بھی مکمل طور پر آنے والا جو لیٹ آیا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی کسی قسم کا اور خیال وغیرہ نہ آئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو نہیں آ سکتا تھا، صحابہ اکرام جس محبت سے، لیکن آقا حضور کا یہ عمل مبارک امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ آپ نے وضاحت فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نماز پڑھ چکے اور سو چکے، تم لوگ جب تک نماز کی انتظار میں ہو تم نماز میں ہی ہو۔ انکم لن تزالوا فی صلاۃ من تظرتم الصلاۃ، جب تک تم نماز کی انتظار میں ہو تم اس وقت تک نماز میں ہی ہو۔ انتظار نماز بھی نماز کا اجر و ثواب رکھتا ہے، لہذا جو ہے نیک کام کی انتظار، اچھے کام کی انتظار، اور پھر اللہ کے کسی صالح اور نیک بندے کی انتظار، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کا سلسلہ بن جاتا ہے۔ تو نیک کام کے لیے آدمی اگر انتظار میں بیٹھا رہے، جتنی دیر انتظار میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محروم نہیں کرتا۔ تو جو نماز کی انتظار میں بیٹھتے ہیں وہ بھی خوش نصیب ہے، اگرچہ آج بدقسمتی سے لوگوں کے اندر نماز کا ذوق شوق بھی کم ہے،
کچھ دین کی دوری کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر بھی صبر نہیں کر سکتے، ائمہ کرام کی انتظار نہیں کر سکتے، جبکہ احادیث مبارکہ پڑھی جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو نماز کے لیے آدھی رات تک بھی انتظار کرنا پڑتا، عشاء کی نماز کے لیے انتظار کر سکتے تھے۔ تو آج اگر کوئی 5 منٹ بھی انتظار نہیں ہوتی تو یہ پھر دیکھنا چاہیے کہ ہمیں نماز کے ساتھ وہ انتظار کا جو اجر ثواب ہے اس سے بھی معروم ہوتے ہیں۔ اگرچہ ائمہ کرام کو کوشش کرنی چاہیے، آج جتنا تیزی کا دور آ گیا، ائمہ کرام اپنی طرف سے کوشش کریں کہ بر وقت پہنچے، بلکہ وقت سے بھی پہلے پہنچ جائیں، تاکہ خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، نماز کے آداب کے ساتھ نماز پڑھائی جا سکے۔ لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو نمازی حضرات پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی انتظار کریں، اور ان کا انتظار کرنا رائگاں نہیں ہوگا۔ وہ اگر نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت 3 احادیث مبارکہ بیان فرمائی، اور اس سے اگلا جو باب ہے، باب مقصد الامام فی مصلاہ بعد السلام، سلام کے بعد امام جو ہے اپنے مصلی پہ ٹھہرا رہے، بیٹھا رہے۔ اس کی بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ایک تو امام صاحب کا بھی نماز اور مسجد مصلی کے ساتھ لگاؤ اور ذوق شوق اور شغف ظاہر ہوگا نا۔ اگر امام صاحب آتے ہی اس وقت ہے جب بالکل جماعت کا ٹائم ہو گیا اور مصلی پہ آئے، نماز پڑھائی، پھر جو ہی سلام پھیرا اٹھ کے فوراً چلے گئے، نمازیوں کے ساتھ نہ سلام، نہ کلام، نہ کوئی دعا، نہ پھر کوئی کسی مسئلے کی وضاحت، نہ کوئی تربیت کا ماحول، لوگوں نے بھی کہنا ہے یہ تو واجبی طور پہ اتنے ہی بس آئے اور نماز پڑھائی پھر گئے۔ چاہیے کہ بندہ امام صاحب نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھیں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ایک تو یہ قدر ہے کہ ہمارے امام صاحب اب بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرا پھر یہ ہے کسی نے مسئلہ پوچھ رہا تو وہ مسئلہ بھی پوچھ لیتا ہے، رہنمائی لے لیتا ہے، بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، مسجد کے معاملات کے بارے ڈسکشن ہو جاتی ہے۔ تو لہذا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، تو بیٹھنا چاہیے۔ ائمہ کرام کو نماز پڑھا کے مصلی پہ تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو اس کی بڑی میں سمجھتا ہوں اس کی قدر میں اور احترام میں اضافہ بھی ہوگا۔ تو اس باب کے تحت حضرت امام بخاری صاحب جو ہے وہ حدیث پاک لے کر ہے، تو حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان ابن عمر یصلی فی مکانہ الذی صلی فیہ الفریضہ، جس جگہ نماز پڑھاتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، اسی جگہ پر وہ نماز پڑھتے تھے جہاں پہ انہوں نے فرض پڑھائی ہوتی۔ اور یہ بھی پھر یہ ذکر کیا ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر نے بھی، وہ بھی اسی طرح کرتے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس روایت کے متعلق آیا ہے کہ انہوں نے مرفوع یہ روایت ذکر کی ہے، انہوں نے اس کے اندر یہ بھی کیا ہے کہ امام اس جگہ نفل نہ پڑھے جہاں اس نے فرض پڑھائے ہیں۔ لیکن امام بخاری صاحب فرماتے ہیں ولم یصح، اس روایت کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے وہ صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ بہرحال اپنی جگہ پہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ جہاں امام فرائض پڑھائے اس جگہ نوافل نہ پڑھے۔ جمہور احناف کا بھی یہی موقف ہے کہ نفل جو ہے وہ فرض والی جگہ سے تھوڑا ہٹ کے پڑھے۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ جتنی جگہ پہ نماز بندہ پڑھتا ہے وہ جگہ بھی قیامت کے دن بندے کے حق میں گواہی دے گی، تو لہذا جو ہے وہ الگ جگہ پہ پڑھنے سے ایک یہ بھی فائدہ ہوگا، دوسرا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ دیکھنے والے لوگ بھی سمجھیں گے کہ اب امام صاحب جو ہے فرض نماز پڑھا چکے ہیں، اب بقیہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس باب کے تحت جو دوسری حدیث پاک لے کر آئے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سلم یمکث فی مکانی یسیرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام پھیرتے تو جہاں نماز پڑھی ہوتی آقا حضور اس جگہ تھوڑی دیر ٹھہرتے تھے۔ یہ ترجمہ الباب کے ساتھ بالکل واضح ہے اور موافق ہے۔ اور ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ ان کا کہتے ہیں خیال تو یہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے، یہ اس لیے بھی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرتے
کہ عہد نبوی میں خواتین اسلام جو تھی صحابیات وہ بھی نماز با جماعت کے لیے حاضر ہوتی تھی مسجد میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرض پڑھا کے اپنی جگہ پہ نماز جہاں پڑھاتے بیٹھے رہتے، تاکہ جب تک حضور نہ اٹھتے صحابہ اکرام بھی نہیں اٹھتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی بیٹھے رہتے، امام ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ تاکہ خواتین جو ہیں وہ اٹھ کے چلی جاتی، مسجد سے پہلے وہ نکل چکی ہوتی، تو اس کے بعد حضور اٹھتے اور صحابہ اکرام باہر نکلتے تھے۔ اب نیچے بھی وضاحت کے ساتھ یہی آ گیا۔ ام سلمہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، اس کے اندر یہ آیت فرماتی کان یسلم فینصرف النساء فیدخلن بیوتہن من قبل ان ینصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فارغ ہونے سے پہلے خواتین نماز سے فارغ ہو کر وہ اپنے گھروں میں جا کر داخل ہو چکی ہوتی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے تشریف لاتے ہیں۔